خیال میں جنگ ہی آخری سولوشن ہے؟ مطلب جہاں پہ ہم اکانومی وائز ابھی بوسٹ کرنا شروع کیا ہے ملک میں تھوڑا سا، ٹیبل پہ بیٹھ کے بھی اس کا حل نکل سکتا ہے؟ کیونکہ جنگوں کے بارے میں اب دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ روایتی جنگ نہیں ہوگی، اس کی کامیابی دیکھنے والا بھی خدا نخواستہ کوئی نہیں بچے، تو کچھ درمیانی راستہ. دیکھیں میری بات سنیں، ہم تو نہ جنگ چاہ رہے ہیں، نہ ہم کسی دہشت گرد کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہم تو آج بھی جو ہم اسٹیٹمنٹ ابھی آپ کو دی ہے وہ بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ لاؤ انویسٹیگیٹرز نیوٹرل، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. اس میں تو بالکل کلیئر ہیں ہم تو بالکل اس میں کلیئر ہیں کہ جی اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور پتہ چلنا چاہیے کون ہے کون نہیں. ہم تو جنگ کی طرف نہیں جا رہے. ہاں اگر وہ کوئی اسٹیپ اٹھائیں گے تو وہ بڑا کلیئر ہے، پی ایم نے بھی کہا ہے، آرمی چیف نے بھی کہا ہے، ڈی پی ایم نے بھی کہا ہے، سب نے کہا ہے کہ ہم کلیئر ہیں. پھر ایک کا اسٹیپ دو کا اسٹیپ تین کا اسٹیپ 4. محسن صاحب ایک دو انسیڈنٹ میں ہمارے انویسٹیگیٹرز جو تھے وہاں پہ گئے تھے. لاسٹ ٹائم جب پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا تھا تو ہماری ٹیم یہاں سے گئی تھی. تو کیا اگر ہماری ایسی پوزیشن ہے کہ ہم اب بھی ان سے کہیں کہ ہماری کوئی ٹیم، ہم کہہ رہے ہیں نیوٹرل، ہم کہہ رہے ہیں تیسرے ملک کا ہونا چاہیے، تیسرے چوتھے پانچویں ملک کا ہونا چاہیے، نہ پاکستان نہ انڈیا. اچھا سر میرا آپ سے سوال ہے، اگر انڈیا کوئی ایڈونچر کرتا ہے تو پچھلی دفعہ جیسے ابھی نندن کو پکڑا گیا تھا، چائے پلا کے واپس کیا گیا، تو اس مرتبہ تو ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے. وہ پہلے سوچے پھر ہم اس کا جواب دیں. سر جنریشن وار یا ڈیجیٹل دہشت گردی کا الزام پاکستان پہ لگایا جا رہا ہے، تو ہم کو فائر وال نہیں لگاتے کہ ہمارا مرال ہائی ہے کہ ہمارا مرال جو ہے جس کا ڈیجیٹل دہشت گردی چل رہی ہے اور الزام پہ الزام بہتان لگائے جا رہے ہیں، اس بارے میں سائبر کرائم کی ایفیلیٹ کیا انتظام؟ یہ تو افسوس ہے کہ اگر پاکستانی کر رہے ہیں تو افسوس اس پہ، لیکن اس ٹائم میں ویسے اوور آل دیکھ رہا ہوں کہ پورا ملک یونائٹڈ ہے اور اس چیز میں کوئی نہ سیاست ہے نہ کوئی چیز ہے، جو ایک اچھی بات ہے، ایک نیشن کی نشانی بھی ہے کہ ہم سب ایک چیز پہ کلیئر ہیں کہ انڈیا کے متعلق ہمارا سب کا سٹانس ایک ہے. جو اچھی چیز سر میرا آپ سے سوال ہے کہ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار رہا ہے، اس پہ ٹرین پہ حملہ ہوا، ملٹری فورسز پہ حملے ہوئے، تو سیکیورٹی اداروں نے جو ہے سکھ دہشت گرد پکڑے تھے راولپنڈی سے سورج سنگھ بادل سنگھ، اور لاہور بیدیا روڈ سے ایک شمس اللہ دہشت گرد پکڑا تھا. کیا انہوں نے کوئی انکشاف کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ سیکیورٹی ان کے پاس سے بارودی مواد بھی برآمد ہوا تھا، انہوں نے ٹارگیٹ کرنا تھا مختلف اہم امارات کو. تو کیا سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی اداروں سے آپ کی بات ہوئی ہوگی، کوئی انہوں نے انکشاف کیا ہو کہ ہمیں جان کے پاکستان بھیجا گیا تھا اور ہم نے ان پہ اٹیک؟ دیکھیں آپ چاہے وہ ٹرین میں جو ہمارے 70 پاکستانی کو شہید کیا گیا، اس ٹائم پہ دنیا کہاں تھی؟ اس ٹائم پہ دہشت گردی کہاں پہ تھی؟ اس کے بعد ہم ایک دفعہ نے کئی دفعہ انڈینز کو پکڑ چکے ہیں، ان کو بے نقاب کر چکے ہیں، ان کے حقائق سامنے لا چکے ہیں. لیکن پھر وہی بات ہے کہ انڈیا نہ مانے تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ان کی کلیئر ایویڈنس ہم نے دکھائی بھی ہیں دنیا میں اور آگے بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سر دکھائیں. جو 7 آئی ڈیز پکڑی گئی ہیں وہ کن کن شہروں میں انہوں نے اٹیک کرنے تھے؟ بس وہ میرے خیال ہے رہنے دیں، وہ نہ کریں. بٹ یہ ہے کہ ہمیں فخر اس بات کا ہے کہ ہماری انویسٹیگیشن ایجنسیز جو ہیں، ہمارے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کی ایفرٹ سے وہ سارے ناکام ہوئے ہیں اور ان کا وسیع پیمانے پر ایک دم پلان تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کوئی چیز. مودی سرکار آرمی چیف صاحب کی تقریر سے گھبرا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اصل بات کی اس لیے. تھینک یو جی، بہت شکریہ. اردو میں